السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بین آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو، لندن۔ اس کلب میں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ایک طرف کونے میں بڑا سا بار کے سیٹ تھا جہاں ہر طرح کی شراب تھی اور چند لوگ ہی موجود تھے۔ کلب کے ایک طرف کچھ لوگ ڈانس فلور پر ڈانس کر رہے تھے اور وہ لوگ کپ کے اوپر والے حصے میں اپنی ہی پارٹی کر رہے تھے۔ یہ کلب لندن کے مشہور کلب میں سے ایک تھا جہاں یہ لوگ آج اپنے دوست کی سالگرہ کی پارٹی کر رہے تھے۔ لندن کا کوئی ایسا کلب نہ تھا جہاں وہ نہ گئے ہوں۔ یار عماد، پارٹی تو خوبصورت دی ہے، تم نے ہر چیز ہے، پارٹی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میکس نے اپنے ایل دوست کی طرف دیکھتے گویا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہا یار، لیکن وہ کہاں ہے جس کے لیے یہ اتنی بڑی پارٹی رکھی گئی ہے؟ اب کی بار کیل بولا تھا۔ وہ آ رہا ہے۔ عماد جو فون پر بزی تھا سرسری سا دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب یونی سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان کے گروپ میں 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ یہ سب یونیورسٹی میں سب ہر جگہ ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جب وہ وجیہہ چال چلتے ہی سامنے نظر آیا۔ سی ایوری ون، عماد جو اس کو دیکھ چکا تھا کلب کے اندر آتے سب کو بولتے اس کی طرف متوجہ کروایا۔ وہ اپنے سبھی چاہنے والوں سے نیچے ملتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہا تھا اور آتے ہی اپنے قریبی دوستوں سے ملا۔ اس نے بلیک جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی، بال سائڈ سے سیٹ کروا کر رکھے تھے اور درمیان میں جل سے کھڑے کر رکھے تھے جو ہر لڑکی کا خواب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر کوئی کھو جاتا تھا۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی جو ہر چیز کو حاصل کرنا جانتا تھا۔ صاف رنگت پر بڑی ہوئی شیپ جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ ابھی یہی کافی ہے تعریف، باقی پھر۔ یار سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ عماد سب سے پہلے اس کے گلے ملتا، خوش دلی سے کہتا، شکریہ میرے جگری یار۔ وہ بھی مسکراتے ڈمپل گہرا کر گیا۔ ایسے ہی وہ اپنے باقی سبھی دوستوں سے ملتا ہے اور مبارکباد وصول کر گیا۔ تبھی کیل نے جلدی سے گلاسز میں وائن ڈالتے سب کو تھمائی تو مسکراتے سب نے ایک ساتھ گلاس اوپر کرتے چیس کیا۔ کہاں گم ہو؟ برہان جو سوچ میں گم ہوا تھا میکس کی آواز سن کر ہلکے سے مسکرایا۔ کہیں نہیں یار، وہ ہلکے سے بولا۔ اوکے، وہ جواب پاتے ہی سیدھا ہوا۔ آج تیری سالگرہ کا دن ہے، تو جو بھی آج تجھ سے سوال پوچھوں گا وہ اسے ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہوں گے۔ میکس باقی سبھی دوستوں کو آنکھ مارتے گویا ہوا۔ ہاں یار، اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا سب نے ایک ساتھ چہکتے کہا اوکے۔ مجھے انکار کرنے لگا تھا سب کو دیکھتے تیزی سے جان چھڑوانے کے لیے بولا۔ پہلا سوال، تو اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ میکس نے مسکراتے سوال کیا۔ وہ سوال سن کر ہلکے سے مسکرایا۔ اپنی ماں سے، جبکہ ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ اوکے، اور نفرت؟ میکس جواب پاتے تیزی سے جو منہ میں آیا پوچھ گیا۔ میکس کا سوال سن کر مقابل کی نیلی آنکھوں میں جیسے خون اترا تھا۔ جواب دو نا یار۔ میکس بس ضدی ہوا۔ اس نے سرد لمبا سانس بھرا۔ ہے کوئی اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت بھی کرتا ہوں؟ وہ اہنکار بھرتے بولا۔
عماد جو قریب ہی بیٹھے ہوئے فون پر لگا ہوا تھا، اس کا جواب سن کر اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا۔ کون ہے وہ؟ اس کا کوئی نام تو ہوگا؟ عماد جو ہنوز برہان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے غصے سے اپنے گلاس کو گھو رہا تھا، میکس کے اگلے سوال پر کھا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ میکس، جا یار، میرے لیے میرا جوس لے کر آ۔ تم سب نے اپنا ڈرنک کر لیا ہے نا، اب میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آ۔ عماد جو اس کو جانے کا اشارہ کرتا اپنی جگہ سے اٹھتے برہان کے قریب ہوا۔ یار تو کس سے نفرت کرتا ہے؟ عماد میکس کے جاتے ہی انجان بندے پوچھ گئے۔ تو بہت اچھے سے جانتا ہے میں کس سے نفرت کرتا ہوں، برہان نے بولتے ساتھ ہی تیکھی سی نگاہ ڈالی۔ یہ لے، میکس نے جلسی سے گلاس عماد کو پکڑایا۔ نام تو بتا، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آخر کون ہے وہ جس سے برہان شاہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ میکس نے بیٹھتے جیسے اونچی آواز میں پوچھا۔ باقی سبھی دوست اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں یار بتا، سب نے ایک ساتھ ہانک لگائی۔ برہان کو ماضی کے تلخ وقت کو یاد کر گیا تھا۔ 8 سال پہلے کا کچھ یاد کرتے تبھی آواز میں غرایا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو آیت خان۔ عماد جو برہان کو غصے میں دیکھ گیا، سب دوستوں کو ڈانس فلور پر جانے کا بول گیا۔ وہ سب جھومتے ہوئے اٹھے تھے۔ یار تو ابھی بھی نفرت کرتا ہے؟ عماد نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، آج بھی حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، وہ منہ کے بل چیخا۔ کلب میں میوزک کا اتنا شور تھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ یار جو بھی کچھ ہوا وہ ماضی میں ہوا، وہ بچپن کی نادانیاں سمجھ کر بھول جا، عماد نے سمجھانا چاہا۔ اور ویسے بھی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے عماد آگے کچھ کہتا وہ بات کاٹ کر بولا۔ مجھے اس سے نفرت ہے تو مطلب نفرت ہے۔ وہ ایک بار پھر چیخا تھا، جبکہ اب کی بار اٹھتے کھڑا ہوا۔ ریلیکس یار، اتنا غصہ مت کر، عماد نے اس کو بولتے ساتھ ہی بٹایا۔ وہ تیری کزن ہے تو کب تک نفرت کرے گا؟ اس کو معاف کر دے۔ عماد نے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ میری کزن نہیں ہے، صرف دشمن ہے۔ اور رہی بات معاف کرنے کی، تو بہت اچھے سے جانتا ہے برہان شاہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ تو آنے والا وقت ہی جانتا ہے کہ اسے کیا ہونے والا ہے۔ رنگ۔ اس سے پہلے عماد برہان کو مزید کچھ کہتا، اس کا فون بجتا ہے۔ وہ اپنا فون ایک نظر دیکھ کر اٹھتے کلب سے باہر گیا۔ برہان اسی پل ایک اور گلاس شراب کا اٹھاتے لبوں سے لگا گیا اور قرب سے ماضی کا وہ وقت یاد کیا کہ 8 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ماضی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت، برہان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو ہنوز اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں اس کی باتوں کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ تنزیہ ہنستی ہے۔ نہیں، جھوٹ، تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری کزن ہوں۔ وہ جو غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر تنزیہ مسکرایا۔ تم کو کس نے کہا کہ تم میری کزن ہو؟ تم میری کزن نہیں، اب سے صرف دشمن ہو، صرف دشمن۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ ٹھیک ہے، تو تم بھی آج میری بات دھیان سے سن لو۔ مجھے تم سے نفرت ہے مسٹر برہان شاہ، سنا تم نے؟ نفرت ہے مجھے۔ وہ بھی نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ اور ہاں، آج سے تم بھی میرے دشمن ہو، صرف دشمن۔ اور ہاں، تم نے اگر کبھی اس نفرت کو ختم بھی کرنا چاہا تو میں اس نفرت کو ختم ہونے نہیں دوں گی۔
کیونکہ میرے کچھ اصول ہیں. جب میں کسی سے پیار کرتی ہوں تو حد سے کرتی ہوں، اور نفرت. وہ خاموش ہوئی تھی. نفرت تو کبھی کسی سے کی ہی نہیں تھی، بٹ کوئی بات نہیں، اس بار نفرت بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں. برہان جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، آخر کی بات سن کر ہنسا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا. وہ بولتے بولتے رکا. نفرت تو تم اب دیکھنے والی ہو. وہ تنزیہ تیر چلا گیا. افسوس. وہ بھی زہر آلودہ مسکراہٹ اچھالتی جانے کے لیے مڑی. برہان جو اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس کو ایسے کرتے دیکھ کر غصے سے لال ہوتا، بازو سے دبوچتے دیوار سے لگا گیا. کیا افسوس؟ وہ سختی سے بڑھاتے ڈر سے پوچھ گیا. آئے جو ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے ایسے دبوچنے سے قریب آنے پر ڈری. چھوڑو مجھے. وہ ڈرتے گھرائی، جبکہ اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر وہ ڈمپل گہرے کر گیا. بیبی، اتنی نفرت بھی مت کرنا کہ ساری عمر میرا ہی سامنا کرنا پڑ جائے. اس دن سے پہلے میں زہر کھا لوں گی. آیت جو ڈر کر اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آخر کی بات سن کر تنزیہ مسکراتے بولی. فکر نہیں کرو، میں وہ دن آنے ہی نہیں دوں گا. اور ویسے بھی تم میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں جو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں. وہ غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے کہتے واک آؤٹ کر گیا. وہ جو اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، تبھی اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جائے گی. وہ بھیگی پلکیں صاف کرتے آگے بڑھی، اور یہ دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اوپر والے نے کیا لکھ رکھا ہے، ان کی زندگی میں کیا نیا موڑ آنے والا ہے. یار کیا ہوا؟ کہاں کھو گیا؟ عماد جو فون سنتے ہی کلب واپس آیا تھا، اس کو کہیں گھوم دیکھ کر ہلاتے استغفار کیا. کچھ نہیں. وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس لال ہوتی آنکھوں سے لبوں کو لگا گیا. اچھا چل اٹھ، سب وہاں نیچے ڈانس فلور پر تیرا انتظار کر رہے ہیں. برہان جو عماد کی بات سن رہا تھا، اٹھ کر اس کے ساتھ نیچے گیا جہاں سبھی مگن تھے. یہ بچپن کی کہانی بتانا ضروری ہے، اسی لیے کہ آپ سب کو پتا چلے کہ ناول میں جو بھی ہے یہاں سے ہی ہے ماضی. یہ ہے علی ابراہیم شاہ، جو ایک شاہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی کئی زمینیں تھیں اور وہ اس کے وارث تھے. علی ابراہیم شاہ 2 بھائی تھے. علی ابراہیم شاہ بڑے جبکہ موسیٰ شاہ چھوٹے تھے. علی ابراہیم شاہ کے 7 بچے تھے، جن میں ان کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں. ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عمران شاہ تھا، اور درمیان والے بیٹے کا نام اظہر شاہ تھا، اور اس سے چھوٹے کا عباس شاہ تھا. جبکہ ان کی بڑی بیٹی کا نام ماریہ تھا، اور اس سے چھوٹی کا آصفہ تھا، اور اس سے چھوٹی کا ربیہ، اور اس سے آخر پر آمنہ شاہ تھی. علی ابراہیم شاہ اور ان کی بیگم نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی تھی. انہوں کا جہاں دل کیا اپنے بچوں کی شادی کی. انہوں نے اپنے سب بچوں کی شادی شاہ خاندان میں ہی کی، اور اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے دوست خان کے گھر کی. اب بات کرتے ہیں وہ جو خاص ہے. عمران شاہ جو برہان شاہ کے دادا تھے. عمران شاہ کے بھی 7 بچے تھے، جن میں ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. عمران شاہ کے بڑے بیٹے کا نام سلمان شاہ، برہان کا باپ، دوسرے کا اسد شاہ اور تیسرے کا عبداللہ شاہ تھا. اور ان کی بڑی بیٹی کا نام ثنا، اور دوسری کا ثانی، اور تیسری کا تانیہ، اور آخری میں سائمہ. یہ تھا عمران شاہ کا خاندان. اب باری ہے اظہر شاہ کی، جن کے 5 بچے تھے.
سب سے بڑی بیٹی کا نام اسما، دوسری حمیدہ برہان کی ماں تھی، اور تیسرے ان کے بیٹے اسلم تھے، اور پھر ان کے بعد شبانہ آیت کی ماں، آخر پر سمیرہ تھی۔ برہان شاہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنے بھائی اظہر شاہ کی بیٹی حمیدہ کے ساتھ کی تھی، جو برہان کے والد ہیں۔ عمران شاہ نے اپنے دوسرے بیٹے کی شادی اپنی بہن ربیہ خان کی بیٹی کے ساتھ کی، جبکہ عمران شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اپنی بہن ربیہ خان کے بڑے بیٹے امین کے ساتھ کی۔ ربیہ کی شادی خان خاندان میں ہوئی۔ ان کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام آمین اور دوسرے بیٹے کا نام اکرم، آئیے کا باپ، اور تیسرے کا ارشاد۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، جس کی شادی برہان کے چچا کے ساتھ ہوئی، اور آخر پر نسرین تھی۔ ربیہ خان نے اپنے دوسرے بیٹے کی شادی اپنے بھائی اظہر شاہ کی بیٹی شبانہ کے ساتھ، جو آیت خان کے والدین ہیں، جبکہ عمران شاہ نے اپنی بیٹی تانیہ کی شادی اپنے بھائی اظہر شاہ کے بیٹے اسلم سے کی۔ سلمان شاہ شادی کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ لندن چلے گئے، اور اس طرح عمران شاہ کا پورا خاندان لندن چلا گیا، جبکہ اظہر شاہ کا بیٹا اسلم بھی اپنی بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ اس طرح ربیہ خان کا بڑا بیٹا بھی لندن چلا گیا۔ لندن میں سلمان شاہ نے اپنا بزنس شروع کیا، اور ان کے ساتھ ان کے سب سے چھوٹے بھائی نے کام کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ دن رات امیر ہوتے گئے۔ امیر تو یہ ویسے بھی تھے۔ سلمان شاہ کے لندن جانے کے بعد ہی اللہ نے ان کی اولاد سے نوازا۔ سلمان شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام جہانگیر شاہ، جبکہ دوسرے کا احسن شاہ، اور پھر بیٹی نور، اور آخر پر عمران بحران شاہ۔ عمران شاہ اس لیے نام رکھا کہ یہ اس کے دادا کا نام تھا، اس لیے سلمان شاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام سے رکھا۔ اب بات ہو جائے آیت کے بارے میں۔ اکرم خان اور شبانہ کے 6 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی نمرین، پھر بیٹا ایان، جو برہان کا ہی ہم عمر تھا۔ یہ اتفاق سے ایک ہی ساتھ اس دنیا میں آئے، اور اس کے بعد آیت، اس کے بعد مان، پھر عائشہ، اور آخر میں ادھیان۔ یہ تھی آیت خان کی فیملی۔ سلمان شاہ جب سے لندن گئے تھے اپنے کام میں اتنے بزی ہو گئے کہ وہ پاکستان ایک بار بھی نہیں آئے، اور اب جب ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے تو وہ پاکستان ان کو لے کر آنے لگے تھے۔ آیت کہاں ہے؟ کب سے شبانہ بیگم اپنی اس بیٹی کو پکار رہی تھی، جو ان کی ایک بھی بات نہیں سنتی تھی۔ امی، آیت اوپر ایان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کیا؟ جی امی۔ نمرین مسکراتے فرما بردار ہوتی معصوم بنی۔ آیت کی بچی! شبانہ بیگم جو یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہیں، وہ غصے سے ہانک لگاتے اونچا بولی، نمرین ابھی اوپر جا اور اس کو نیچے کان سے پکڑ کر لا۔ شبانہ بیگم غصے سے نمرین سے بولی تو وہ جی امی کرتی اوپر بھاگی، کیونکہ وہ ہر روز دیکھتی تھی اس کی ماں ایسے ہی آیت سے تنگ ہوتی تھی۔ کہیں امی آیت کا غصہ مجھ پر نہ نکال دے۔ نمرین چھت پر پہنچتے خود سے بڑبڑاتی آگے بڑھی، آیت کی بچی، ماما نیچے تمہیں کب سے بلا رہی ہیں۔ آیت جو اپنے بڑے بھائی ایان کے ساتھ فٹ بال بہت شوق سے کھیل رہی تھی، ماما کا سن کر بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی آپی کو دیکھا۔ آپی 1 منٹ۔ آیت کی باری چل رہی تھی، اس لیے وہ منمناتے بولی، کوئی 1 منٹ نہیں۔ نمرین اس کے قریب آتے بازو سے پکڑتے اس کو خود کے ساتھ کھینچتے نیچے کی طرف گئی۔ آپی مجھے نہیں جانا۔ وہ مسلسل خود کو بازو چڑھوانے کی کوشش کرتے 7 منتیں کرنے پر اتری۔ چپ! اس نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آئیے، بول دیا نا۔ ایان تم بھی نیچے چلو۔
نمرین کہاں سنتی تھی؟ وہ ایان کی وجہ سے ایسے ہی تو کر رہی تھی، اس کو بھی آگے لگنے کا بولا۔ ایان جو پہلے ہی نیچے جانا چاہتا تھا خوش ہوتا بھاگا۔ شبانہ بیگم کو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو آتا دے کر آیت کی طرف بڑھی۔ آیت جو اپنی آپی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی ماں کے تیور دیکھ کر ڈری۔ تو تمہیں اپنی ماں کی ایک بات بھی نہیں سمجھ آتی، کیوں اتنا تنگ کرتی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے نمرین کے پیچھے سے کھینچ کر خود کے سامنے کر گئی۔ آیت جو سوچ رہی تھی کیا بولے، اپنی ماں کا جوتا نکالتے دیکھ سہمی۔ ماما سوری، سچی، آیت خان پھر کبھی آپ کو اتنا تنگ نہیں کرے گی۔ وہ رونے والا چہرہ بناتی ساتھ ہی بڑی آنکھوں میں پانی بھر گئی۔ یہ تم ہر بار مجھے کہتی ہو، پھر میرے معاف کرنے پر دوبارہ سے وہی سب کچھ کرتی ہو جس سے منع کروں۔ اچھا ماما، لاسٹ ٹائم سوری۔ وہ آنکھوں میں پانی بھرے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ساتھ ہی مسکرا گئی۔ شبانہ جو اپنی اس نادان بیٹی کو دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی دیکھ گالوں پر پڑنے والے ڈمپل دیکھ تبھی اس کے چہرے پر خود بھی مسکرا دی۔ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کو گلے لگایا تھا۔ پتہ نہیں تیرا کیا ہوگا، جانے تم کو کب عقل آئے گی۔ وہ گلے سے ہٹتے اپنی ماں کو دیکھتی ہے۔ کس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ سر جھٹکتی واپس سے اس کے ساتھ لگی۔ آج وہ لوگ پاکستان واپس آئے تھے کئی سال بعد۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے اپنے گھر کے لیے نکلے۔ سلمان شاہ نے لندن جانے کے بعد ہی اپنے کزن سے کہا کہ وہ اپنا ایک حویلی جیسا محل نما گھر شہر میں بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جیسا سلمان شاہ اپنا گھر چاہتے تھے ویسا بنایا گیا تھا۔ ساہیوال کے شہر میں انہوں نے ساہیوال کے عالی شان ٹاؤن میں، جہاں ساہیوال کے صرف امیر لوگ ہی رہتے تھے، وہاں گھر خود تعمیر کروایا۔ وہ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اپنے اس محل نما گھر میں گئے۔ وہ سب پاکستان میں آ کر خوش تھے۔ سب اتنی دور سے آئے تھے، آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام کا وقت تھا جب شبانہ بیگم نے سب کو تیار کیا۔ آخر آج اتنے سال بعد ان کی بہن جو آئی تھی، جن سے ملنے ان کو جلدی تھی۔ سنے؟ اکرم جو کب سے دفتر میں سے آ کر تیار ہونے تھے، صوفے پر بیٹھ چکے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ کیسے ہی شبانہ کی آواز سنی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہیں سے بیٹھے شبانہ کی آواز سنی۔ نیند کی خماری میں ہی بولے، حد ہو گئی ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ سو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم کو جاتے ہوئے دیر ہو جائے گی، پھر بھی آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ جائے، میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ ارے ارے، یہ کیا بات ہوئی بیگم؟ ہم نے کیا کہا جو آپ ہم سے بات نہیں کریں گی؟ ہم تو کب کے تیار ہو گئے، بس آپ کے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور آپ ہم سے ہی بات نہیں کریں گی؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ افسوس سے ان کو دیکھ کر بولے۔ شبانہ بیگم جو ان کی بات سن رہی تھی، ان کے اس طرح کرنے پر مسکرا دی۔ وہ بھی ان کو مسکراتے دیکھ کر ہنس پڑے۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں شبانہ بیگم، جو ان کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے آ جائیں گے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اکرم اپنی بیوی کی حالت انجوائے کرتے ہوئے اور محفوظ ہوئے۔ بیگم تو کیا ہو گیا؟ اور ویسے بھی بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکرم کچھ تو شرم کریں، کیا بولے جا رہے ہیں؟ وہ مسلسل دروازے کی اوٹ دیکھ رہی تھی۔ ارے بیگم وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں، وہ محبت سے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر لب رکھ گئے۔ اکرم پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کی لاڈلی ہے نا، وہ ابھی آ جائے گی۔
شبانہ بیگم کو سب سے زیادہ فکر آیت کی تھی۔ تو کیا ہو گیا بیگم، وہ ابھی چھوٹی ہے، وہ بولتے ساتھ ہی ان کی کمر میں ہاتھ ڈال گئے۔ اچھا، مجھے اندازہ ہے وہ کتنی چھوٹی ہے۔ وہ آپ کو دن یاد نہیں، کچھ دن پہلے بھی آپ کی یہی بخار چڑھا تھا، تب دیکھا تھا وہ کیسے سر پر آتے کھڑی ہو گئی تھی، اور تب آپ تو کمرے سے چلے گئے، پر آپ کی لاڈلی نے میرا سر کھا لیا کہ ماما بابا آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ شبانہ بیگم نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے آیت نے کیا تھا۔ اکرم جو کب سے ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کے اس طرح کرنے پر ہنستے ہی چلے گئے۔ واہ بیگم، تو پھر کیا ہو گیا، آپ کچھ بھی بلا دیتی، وہ تو بچی ہے، مان جاتی۔ شبانہ بیگم جو ان کی ہنسی دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے۔ جی، مجھ کو بھی یہی لگا تھا، پر نہیں، آپ کی جان کا تو ایک ہی سوال تھا کہ نہیں ماما پاپا آپ کے چہرے پر اتنا پاس کیا کر رہے تھے۔ یہ سن کر تو میری جان ہی چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹی کا منہ کس طرح میں نے بند کیا؟ اس کو بیکری لے کر گئی، تب اس نے کہا کہ ماما اب میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گی، تب میری جان چھوٹی ان سب سے۔ اکرم جو کب سے اپنی پیاری بیگم کی باتیں سن رہے تھے بولے، شبانہ بیگم آپ بھی نا ایسے ہی۔ اچھا چھوڑیں، میں اسی لیے آئی تھی کہ ہم پہلی بار بھائی سلمان اور آپا کے گھر جا رہے ہیں، تو کچھ تو لے کر جانا چاہیے، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں جی؟ ارے بیگم آپ کے حکم کریں، آپ کے غلام حاضر ہیں۔ اکرم بس کرے نا۔ شبانہ ان کی شرارت دیکھ کر شرماتے بولے، اوکے جی بیگم آپ نہیں کرتے، خوش ہو جائیں۔ وہ ان کو چھوڑتے پیچھے ہوئی۔ چلے میں آتا ہوں۔ ابھی وہ جو ان کی بات سن کر باہر چلے تھے، کہاں؟ وہ تیزی سے بولی، ارے بیگم آپ نے ہی تو ابھی کہا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، تو اب میں بازار سے کچھ لے کر آتا ہوں، اب بس تیار رہنا، اوکے؟ شبانہ بیگم جو ان کو دیکھ رہی تھی، ان کی بات سن کر سر ہلا کر رہ گئی، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے اس وقت شاہ ہاؤس کے باہر کھڑے تھے کہ تبھی ملازم نے آ کر دروازہ کھول کر ان کو اندر جانے دیا۔ اندر وہ لوگ سب سے ملے اور سٹی روم میں یہ بیٹھ جاتے۔ تبھی شبانہ بیگم اپنی پیاری بہن کو ملتے ساتھ ہی مٹھائی کا بیگ تھما گئی۔ ارے شبانہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو میں صبح ہی سب کچھ لے آیا تھا۔ اس سے پہلے حمیدہ بیگم کچھ بولتی، فیصل شاہ نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ شبانہ بیگم ان کی بات سنتے ہی خاموش ہوئی۔ شبانہ تم نے ٹھیک کیا جو یہ لے آئی، میں ابھی ابھی ملازم کو بھیج کر بھی منگوانے لگی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تم کو تو پتا ہے کہ بچے کتنے شوق سے یہ سب کھاتے ہیں۔ شبانہ جو سوچ رہی تھی کہ فیصل بھائی کی بات کا کیا مطلب ہے، وہ اپنی پیاری بہن کی بات سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے۔ فیصل شاہ عباس شاہ کے بیٹے تھے، مطلب سلمان شاہ کے چچا کے بیٹے تھے، جن کی شادی شبانہ بیگم اور حمیدہ بیگم کی سب سے بڑی بہن اسما سے ہوئی تھی، جن کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے پر ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی، اور اسی کی وجہ فیصل باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ آپ ہی گھر چلیں، مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں بور ہو گئی ہوں۔ آیت کب کی بور ہو رہی تھی، وہ اپنی آپی کے پاس جا کر بولی۔ نمرین اس کو دیکھ کر پیار سے بولی، آیت میری جان کچھ دیر اور، پھر تم ماہین اور اپنے پیارے بھائی عمران کے ساتھ کھیلنا، وہ ابھی آ جاتے ہیں، اوکے؟ آیت جو بہت غور سے اپنی آپی کی بات سن رہی تھی فوراً خوش ہوئی کہ آپی سچ میں وہ لوگ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ نمرین یہ سن کر ہنس کر بولی، جی سچ مچ وہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ آیت سن کر خوش ہو جاتی ہے اور پھر منہ بنا کر بولی، آپی وہ کہاں ہیں، وہ آ کیوں نہیں رہے؟ وہ آیت وہ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں، اسی لیے وہ ابھی آرام کر رہے ہیں، پر ابھی اٹھ جائیں گے،
وہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی ماہین اپنی ماما کے پاس آتی ہے۔ تب ہی ماہین اپنے سامنے آیت کو دیکھتی ہے جو بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ آیت اپنے سامنے اتنی خوبصورت پری کو دیکھ کر بولی، یہ تو پری ہے ماما۔ آیت کی بات سن کر سب ہنس پڑے تھے اور تبھی جہانگیر نے آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے گال پر کس کیا اور بولا، آیت آپ بھی پری ہو؟ تو آیت یہ سن کر بولی کہ میں؟ جہانگیر اس کے اس طرح کرنے سے ہنس پڑتا ہے اور بولا، جی آپ۔ وہ نہیں میں سر ہلا کر بولی، نہیں میں نہیں، وہ پری ہے۔ آیت ماہین کی طرف انگلی کر کے بولی، جبکہ آیت کی یہ بات سن کر ایک بار پھر مسکراتا ہے اور بولا، وہ آپ کو پری کیوں لگی؟ ہم؟ آیت فوراً بولی، وہ خوبصورت ہے اس لیے۔ اس کی یہ بات سن کر سبھی ہنس پڑے اور پھر جہانگیر اس کے سامنے ہو کر بولا، آیت وہ خوبصورت اوپر سے ہے، اسی لیے آپ کو وہ پری لگی۔ آپ تو اندر سے خوبصورت ہو، اور یہی نہیں، ایک دن سب آپ آپ کے اندر والی خوبصورتی کی وجہ سے آپ پر مریں گے۔ آیت جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی آخر بات پر اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے بولی، ہم؟ اس کے اس طرح کرنے سے سب ہنس پڑے اور پھر سب اپنی اپنی باتیں کرنے لگے اور وہ بھی وہاں سے اپنے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے۔ تبھی ماہین اس کے پاس آتی ہے۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ ایم ماہین، واٹس یور نیم؟ آج جو اس کو ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ کیا لینے آئی ہے اس کے پاس، وہ اس کے انگریزی بولنے پر اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کر کے دیکھتی ہے۔ ماہین اس کے اس طرح دیکھنے سے خوش ہو کر وہ بھی اس کو اسی کی طرح دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کا بھائی جو کب سے ان کو دیکھ رہا تھا قریب آیا۔ آیت کیا ہوا؟ بھائی یہ انگریزی بولتی ہے۔ آیان جو آیت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، آیت نے گھورا، کیا ہوا؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، میں نہیں، میں کب ہنسا؟ وہ میں تو یہ بولنے لگا تھا کہ آیت تو ہر کسی کے سوال کا جواب فوراً دے دیتی ہے، تو اس کے سوالوں کا جواب کیوں ابھی تک نہیں دیا؟ ابھی آیت بولنے ہی لگی تھی کہ جب وہاں نمرین آ جاتی ہے۔ آیت اپنی آپی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ آپی یہ کچھ بول رہی ہے پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا بول رہی ہے، آپ بات کرو اس سے، میں جا رہی ہوں۔ ارے آیت ایک منٹ، میں بات کرتی ہوں، تم بھی یہی رہو۔ اوکے، پر ور کچھ نہیں۔ نمرین نے آنکھیں نکالی تو آیت خاموش کھڑی ہوئی۔ نمرین ماہین سے بات کرتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ اس کو آیت کے ساتھ کھیلنا ہے، تو نمرین خوش ہو کر آیت کو دیکھتی ہے۔ آیت، جی آپی، آیت ماہین آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، جاؤ آپ دونوں اوپر ماہین کے روم میں کھیلو۔ وہ جو ابھی بھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی بولی نہیں، مجھ کو نہیں کھیلنا اس کے ساتھ۔ نمرین آیت کی بات پر پہلے تو چپ کر جاتی ہے، پھر بولتی ہے، کیوں، کیا ہوا آیت؟ آپی یہ کون سا اردو میں بات کرتی ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا یہ کیا بول رہی ہے؟ نمرین جو یہ سوچ رہی تھی کہ پتا نہیں، پھر آیت یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ تو پری ہے اور وہ کیوں اس کے ساتھ کھیلے گی؟ اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ ارے میری جان، تم کون سا اس کو سبق پڑھانے لگی ہو؟ آپ نے تو اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے بس۔ آیت جو بولنے لگی تھی، نمرین کی اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ دیتی ہے کہ اب جاؤ۔ ماہین آیت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور اپنے سب کھلونے اس کے پاس لے آتی ہے۔ آیت اس کے کھلونے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ تب وہ دونوں ایک ہی گھر بناتی ہیں کہ ہم ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہیں گی۔ ماہین یہ بول کر وہ گھر آیت کی طرف کر دیتی ہے، جس پر آیت کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ تبھی آیت کی ماما روم میں آ کر آیت کو بولی، آیت چلو بیٹا گھر چلیں۔ آیت یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور فوراً بولی، جی ماما۔ شبانہ بیگم یہ کہہ کر روم میں گئیں۔ آیت
فوراً جانے لگی تھی کہ ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، یہ تمہارے لیے۔ آیت جو اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیا بولے، پھر بولتی ہے، کم آن کم آن۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بولے۔ تبھی ماہین اپنے کھلونے اس کی طرف کر کے وہ سب واپس بولی تو آیت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور آیت فوراً نہیں بولی، اپنا سر بھی زور سے ہلا دیتی ہے کہ اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ کیا بول رہی ہے، پر پھر بھی ماہین اس کو نہ جانے دے رہی تھی، جس کی وجہ سے آیت اب غصے میں آ جاتی ہے۔ پھر ماہین بولی، یو نو دیس مائی فیورٹ اینڈ آئی گیو یو بیکاز یو آر مائی فرینڈ۔ آیت پھر اس کی طرف دیکھتی ہے، تبھی ایک دم سے روم کا ڈور کھول کر عمران برہان شاہ روم میں داخل ہوتا ہے، جس کو سب سے پہلے آیت دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، پر وہ تو اس کی طرف نہ دیکھتا ہے، وہ تو سیدھا ماہین کے پاس جاتا ہے۔ ویئر از مائی کار؟ ماہین اس کو اس طرح دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، جبکہ آیت ابھی بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے میری مدد کرو، پھر میں تمہاری گاڑی دے دوں گی۔ ماہین اپنی زبان میں بولتے اس کو دیکھا۔ یو بلیک میل می؟ تبھی وہ بل ڈالے اس کو گھور گیا۔ یو نو واٹ، آئی چیک یور روم۔ وہ بولتے ساتھ ہی آگے بڑھا، عمران برہان شاہ روم میں خود دیکھ لے گا۔ جیسے ہی وہ مڑا، اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی اور وہ ایک پل کے لیے اس کا غصہ غائب ہوا۔ آیت جو اس کو ابھی بھی دیکھ رہی تھی اس کے آگے ہوئی، بھائی آپ اس کو بولو کہ مجھے جانے دے۔ عمران برہان شاہ جو ابھی اس کو دیکھ رہا تھا، آیت کو اس کا ہاتھ لگانا اور پھر کہنا اس کو ساکت کر گیا۔ بھائی آپ سن رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی اس چھوٹی سی پری کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح ہلانے سے وہ ہوش میں آیا۔ تبھی عمران نے گھورتے ماہین کو دیکھا جس نے آیت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ماہین نے تیزی سے سب کچھ بحران کو بتایا، جس کو سن کر عمران آیت کی طرف دیکھتا ہے۔ آیت، او آپ نے سہانا تحفہ تم دے رہی ہے، لے لو۔ وہ آیت عمران کی اردو اور پنجابی آپس میں بولتے پر ہنس پڑی، جس کو دیکھ کر ماہین اور عمران دونوں اس کی طرف دیکھ کر ایک ساتھ دیکھنے لگے۔ کی ہو گیا؟ تبھی عمران نے آیت سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بھائی، وہ تو ایسے ہی میں آپ کتنا اچھا بول رہے تھے، میں وہی سن رہی تھی۔ جبکہ عمران برہان شاہ اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا، وہ غصے سے آیت کی طرف گیا۔ آیت اس کو اپنی طرف آتا دیکھ فوراً اپنی آنکھوں کالی سیاہ بڑی آنکھیں نیچے جھکا لیتی ہے۔ عمران اس کے اس طرح کرنے سے ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آیت کو اس طرح کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے اور دل میں بولا، کچھ نہیں ہوتا، برہان شاہ تمہاری کزن ہے۔ ہائے، یہ احساس تھوڑی دیر کے لیے ہی تھا۔ آیت یہ لے لو۔ برہان نے وہ گھر جو بنایا تھا دونوں نے اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں بھائی، میں نہیں لے سکتی۔ آیت نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں لے سکتی؟ بھائی میں آگے ایک لفظ بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو اس کو تمہیں لینا ہی ہوگا، اوکے؟ اس سے پہلے آیت اپنی بات مکمل کرتی، وہ اس کے گلابی ملائم ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ وہ جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی بولی، اوکے ماہین، میں ابھی آئی۔ بھائی آپ جانا نہیں، اوکے؟ عمران جو اسی کو دیکھ رہا تھا اس کے بھائی بولنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ ایک پل یہ لفظ اچھا لگا تو دوسرے پل دل کو برا، کیونکہ عمران کو کبھی بھی کسی نے بھائی نہیں بولا تھا، اسی لیے اچھا لگا۔ آیت کے منہ سے سن کر وہ خوش ہو گیا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ ماہین اس کو بھائی بولے، پر گھر پر سب نے یہ ہونے نہیں دیا، کیونکہ سب چاہتے تھے کہ عمران اور ماہین کی شادی ہو
اور جب ماہین اس دنیا میں آئی تھی تبھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جی، یہ تو ان کا فیصلہ تھا، جبکہ اللہ نے تو اپنے ہی عمران برہان کی زندگی میں اس کے ہمسفر کا نام لکھ دیا تھا، تو اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پر یہ ان کو کیا پتا؟ خیر، ان کو خوش ہو لینے دیتے ہیں، ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے تکلیف ہو۔ آیت جلدی سے اپنی آپی کے پاس گئی۔ آپی، مجھے میری گھڑی چاہیے۔ گھڑی؟ وہ کیوں چاہیے؟ نمرین اس کو جلدی سے دیکھ کر چونکتے پوچھ گئی۔ او ہو آپی، آپ دو نا پلیز۔ آیت جو انتظار کر رہی تھی کہ نمرین گھڑی اتار کر دے دے گی، اب کے ایک ادا سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی، آپی مجھے وہ گھڑی ماہین کو گفٹ دینا ہے۔ ماہین کو؟ وہ بھی یہ کیوں؟ آیت، تم تو اپنی یہ گھڑی ماہین کو دو گی۔ کیوں آپی، یہ اچھی نہیں ہے؟ وہ اداس ہوئی تھی۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے میری جان، میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ تو آپ کی بیسٹ فرینڈ نے دی تھی۔ ہاں تو اس لیے ہی آپی میں یہ گھڑی ماہین کو گفٹ کر رہی ہوں، ویسے ہی جیسے ماہین مجھے اپنے سب سے خاص کھلونے دے رہی ہے، تو مجھے بھی ماہین کو کچھ ایسا ہی دینا چاہیے جو میرے دل کے سب سے خاص چیز ہو۔ اور آپ جانتی ہو آیت خان کی سب سے بیسٹ چیز یہ ہے۔ وہ مسکراتی جہاں بھر کی خوشی ڈمپلوں میں لہرا گئی۔ اچھا بابا یہ لو۔ وہ اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کو پکڑا گئی۔ آیت بھاگی تھی۔ نمرین اپنی چھوٹی بہن کو جاتے دیکھ کر مسکرائی۔ برہان جو کب سے آیت کا انتظار کر رہا تھا اب اٹھا کھڑا ہوا۔ وہ نہیں آئی، میں نے کہا تھا نا۔ تم نے تو ایسے کہا تھا جیسے وہ تمہارے کہنے پر یہ گفٹ رکھ لے گی۔ دیکھا، اس نے تمہاری بھی بات نہیں مانی۔ ماہین اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر ہنسی۔ جب میں نے کہا کہ آیت یہ گفٹ لے گئی تو مطلب وہ یہ گفٹ ضرور لے گی۔ برہان کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ غصے سے ہی ماہین کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تبھی آیت روم میں داخل ہوئی، جبکہ برہان نے غصے سے آیت کو دیکھتے قدم اس کی اور بڑھائے۔ کہاں گئی تھی تم؟ ہاں، اتنی دیر کیوں لگائی واپس آنے میں؟ وہ تقریباً دھاڑتے اس کو سہما گیا، جبکہ آیت جو بہت خوشی سے آئی تھی اس کو غصے میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اسی پل بھائی، برہان جو غصے میں تھا آیت کے رونے پر ایک دم نرم پڑا۔ آیت، تم نے کہا تھا بھائی جانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ پتا ہے میں کب سے ویٹ کر رہا تھا اور تم کتنی دیر لگائی آئی ہو، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے تھوڑا سا تمہیں ڈانٹ دیا۔ آیت جو اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، اس کی آخری بات سن کر اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ایسے دیکھا جیسے اس کو صدمہ لگا ہو۔ تھوڑا سا غصے میں ڈانٹا؟ یہ تھوڑا تھا؟ وہ انگلی کو چھوٹا کرتی منہ بنا گئی۔ نہیں بھائی، اتنا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پورا کھولتے کالی سیاہ آنکھیں بڑی کرتی، ساتھ ہی لبوں کو گال کر گئی۔ برہان جو بہت غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا کہ کیا چمک ہے، اس کی بات سن کر ساتھ ہی انداز دیکھ کر ہنس پڑا۔ اوکے، وہ ہنستے ساتھ ہی سرسری سا بولا، آیت میں نے آج تک کسی کو یہ ورڈ نہیں بولے جو میں تمہیں آج بولنے والا ہوں۔ ایم سوری۔ برہان جس نے کبھی کسی کو پہلے تو کیا آخر میں بھی کبھی سوری نہ کہا تھا، آج پہلی بار وہ آیت خان کو سوری بول گیا تھا۔ وہ جانے کیوں اس کے لیے اتنا نرم پڑ رہا تھا، جبکہ آیت کو تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی، بس اس کے منہ سے سوری سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے، اور برہان اس کو خوش دیکھ کر خود بھی ہنس پڑتا ہے۔ چند منٹ کی خوشی، ہائے رے۔ ماہین، یہ تمہارے لیے میری طرف سے۔ تبھی آیت ماہین کے پاس جا کر بولی، یہ کیا؟ ماہین اور برہان ایک ساتھ آیت کی طرف دیکھ کر کہتے،
اور برہان آیت سے پوچھتا ہے، بھائی یہ گفٹ ماہین کے لیے۔ وہ خوش ہوتی گھڑی برہان کے آگے کر گئی، پر کیوں؟ کیونکہ ماہین بھی تو مجھے اپنے کھلونے دے رہی ہے، تو میں بھی اس کو گفٹ دوں گی۔ نہیں آیت، ماہین کو اس کی ضرورت نہیں، تم بس یہ اپنے پاس رکھ لو۔ وہ ساتھ ہی مسکرایا، پر بھائی کیوں؟ ایسے کیوں؟ چونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی بہت گھڑیاں ہیں، اس کو اس گھڑی کی ضرورت نہیں۔ اس فوج کو تم اپنے پاس رکھو، اور یہ سب کھلونے بھی اب سے تمہارے ہیں۔ وہ مسکراتے کھلونے آگے کر گیا۔ آیت جو برہان کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، منہ بنا گئی۔ نہیں، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو، آیت نے بھی ہٹ نرمی سے کہا۔ برہان تو اس کا نہیں لفظ سن کر ہی غصے میں آ چکا تھا، کیونکہ برہان کو کوئی نہیں بولے یا اس کی بات نہ سنے تو وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ چونکہ وہ نہیں تو لفظ کبھی نہیں سنتا تھا۔ مطلب؟ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے چمپاتے بولا، مطلب یہ بھائی، میں آیت خان ہوں، میں تو کبھی اپنی فرینڈ سے کوئی مفت چیز نہیں لی۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اگر اس کے پاس لاتعداد گھڑیاں ہیں تو آیت خان کے پاس بھی لاتعداد کھلونے ہیں۔ جب میں کبھی کسی سے کچھ مفت نہیں لیتی تو یہ سب کیسے لے سکتی ہوں؟ اگر ماہین چاہتی ہے میں اس کا گفٹ لوں تو اس کو بھی میرا گفٹ خوشی سے رکھنا ہوگا۔ اچھا؟ برہان بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا، سنتے گویا ہوا۔ اگر وہ تمہارا گفٹ نہ لے تو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس پر آنکھیں ٹکائی دریافت کر گیا، تو میں بھی اس کے یہ کھلونے قبول نہیں کروں گی۔ وہ بھی ترک بات ترک فوراً سے جواب پیش کر گئی۔ وہ اس کا جواب سنتے مزید غصے میں آیا، کیونکہ اس کو نا سے سخت چڑ تھی۔ میں دیکھتا ہوں تم یہ سب کیسے نہیں رکھتی۔ وہ غصے سے بنا لحاظ رکھے اس کا نازک سا بازو اپنے سخت ہاتھ میں دبوچ گیا۔ آیت جو برہان کے ایسے اتنا غصہ کرنے اور بازو کو سختی سے جگڑنے پر درد محسوس کر گئی، رونا شروع ہوئی۔ ماہین جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی آگے ہوئی، اوکے فائن، میں یہ گھڑی اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ ماہین کو بھلا اردو سمجھ نہیں آتی تھی، ابھی وہ ان دونوں کو جھگڑتے سب کچھ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ برہان نے قہر نظروں سے ماہین کو دیکھا تھا، جو آیت کی گھڑی اپنے ہاتھ پر پہن گئی تھی۔ تبھی برہان نے آیت کا بازو چھوڑا، وہ جو رو رہی تھی۔ ماہین کو گھڑی پہنتے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ نہیں، تم یہ گھڑی نہیں رکھو گی۔ کیوں؟ بھائی وہ کیوں نہیں پہنے گی؟ وہ اپنی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں صاف کرتے گویا ہوئی، چونکہ یہ اس کے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آیت مقابل کی بات سن کر شوق ہو جاتی ہے، ایسے کیوں؟ میں نے بھی تو پہلے پہنی تھی۔ اس کا دل جیسے کاٹا تھا۔ ہاں تو تم میں اور اس میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ غصے سے جو منہ میں آ رہا تھا بولتے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ جو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی الجھے ہوئے انداز میں بولی، بھائی بتائیں نا، کیا کہا آپ نے؟ وہ ایک بار پھر سے بولی، وہی کہا جو تمہیں بالکل سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتے بولا، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ گھڑی گندی ہے۔ وہ ماہین کے ہاتھ سے گھڑی نکالتے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ساتھ ہی لہرا گیا۔ نہیں، میری گھڑی گندی نہیں، بلکہ یہ سارے کھلونے گندے ہیں، اور نہ ہی مجھے میری گھڑی کسی کو دینی ہے، اور نہ ہی یہ سب گندے کھلونے لینے ہیں۔ وہ ایک دم سے غصے میں آتی مقابل کے ہاتھ سے گھڑی بھی چھینتے بھاگی۔ برہان اس کے ایسا کہتے جانے پر غصے سے لال ہوتا خود بھی وہاں سے نکلا۔ ماہین جو وہیں کھڑی ہوئی تھی حیران ہوتی ناسمجھی سے ہاتھ جھڑکتے آیت کے پیچھے اسٹڈی روم میں گئی تھی۔ آیت وہاں سے نکلتے سیدھے سیٹنگ روم میں آتے اپنے پاپا کی گود میں بیٹھی اور غور سے اپنی گھڑی کو دیکھنا شروع ہوئی۔ چاہے وہ بچی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ برہان نے جو کہا وہ اچھا نہیں تھا،
تبھی مہین بھی وہاں آتے اپنے پاپا کے پاس گئی اور ان سے سب کچھ بولتے آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مہین کے پاپا نے مسکراتے دونوں کو آپس میں کھیلنے اور گفٹ دینے کا کہا، تو دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو گفٹ دیے۔ مہین، یہ گھڑی ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ تبھی آیت نے مہین کو گھڑی دیتے کہا۔ اسی پل بحران شاہ نے دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ پھیلی۔ اسی طرح شبانہ بیگم اور اکرم اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن مہین ضد کرتی ہے کہ وہ آیت کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، تو بس تبھی فون پر اسما بیگم کچھ دن کے لیے آیت کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں۔ اس طرح آیت کچھ دن کے لیے شاہ ہاؤس آ جاتی ہے۔ اسما بیگم اور ان کے شوہر بھی اس شاہ ہاؤس میں ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے ہی یہ شاہ ہاؤس بنوایا تھا۔ اسما بیگم آیت کے ساتھ زیادہ اٹیچ بھی تھی، کیونکہ جب بھی شبانہ بیگم آیت سے تنگ آ جاتی تو آیت ان کے پاس ہی چھوڑ جاتی۔ پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کبھی بھی زیادہ وقت اپنے بچوں کو اپنے کسی بھی خاص قریبی ہو یا دور اکیلے چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ آپ کی بہن کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ کب کس کی نیت خراب ہو جائے کسی کو کیا پتا۔ برہان آیت کو وہ سب کچھ اس دن کہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا مہین کیسی ہے۔ ابھی وہ گفٹ لے لیتی اور بعد میں پھینک دیتی۔ وہ اس کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، لیکن انجانے میں وہی اس کو اتنا کچھ کہہ گیا۔ اگر مہین وہ گھڑی نہ پھینکتی تو اس کی ماما نے یہ کام کر دینا تھا۔ برہان اچھے سے جانتا تھا، آخر وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کاش وہی پھینک دیتی تو ان کے درمیان اتنی نفرت تو نہ ہوتی۔ آیت جب شاہ ہاؤس آئی تو مہین سو رہی تھی، جس وجہ سے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اسما بیگم آیت کو وہاں سے اپنے بیڈ پر سلانے چلی جاتی ہیں، جبکہ فیصل شاہ اپنے کمرے میں آتے ہیں۔ آیت کو سوتا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک ناپسندگی چھاتی ہے، پر پھر جیسے ہی آیت کے سوئے ہوئے وجود پر نظر گئی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور تب وہ آیت کے پاس بیٹھ کر بیڈ پر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگے ایک دم روم میں برہان شاہ داخل ہوا۔ ماما! برہان کو اچانک سے سر پر آتے دیکھ فیصل شاہ ہڑبڑا جاتے ہیں اور جلدی سے بیڈ سے اٹھتے کھڑے ہوئے۔ بیٹا، یہاں کیا کام؟ برہان جو ان کو غور سے دیکھنا شروع ہوا تھا ان کے سوال پر بولا، وہ ماموں، میں ماما کو دیکھنے آیا تھا۔ جبکہ برہان جو اب تو فیصل شاہ کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر سوئی ہوئی آیت کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، آپ کی ماما یہاں نہیں، وہ چھت پر ہوں گی، تم وہاں دیکھو۔ فیصل شاہ برہان کا جواب سنتے جلدی سے بولا۔ برہان ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ اوکے، وہ پلٹا تھا۔ فیصل شاہ برہان کے جانے پر شکر کرتا آیت کی طرف دیکھتا ہے۔ ماموں! تبھی وہ واپس سے پلٹتے ایک دم سے جوتی اتار بیڈ پر بیٹھ کر آیت کو اٹھانا شروع ہوا۔ آیت! آیت! یہ کیا کر رہے ہو؟ برہان، وہ سو رہی ہے، اس کو سونے دو۔ فیصل شاہ اس کے ایسے اچانک سے اٹھانے پر چونکا، جبکہ ہاتھ پکڑتے اس کو روکا۔ ماموں، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ دیکھ فیصل شاہ نے ہاتھ چھوڑا۔ آیت جو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، برہان نے غصے سے اس کے زور سے بازو پر چٹکی کاٹی، جس سے وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ آ! وہ تڑپتے ایک دم سے سوتے سے اٹھ بیڈ پر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ تبھی سب گھبراتے چیخ سن کر روم میں داخل ہوئے۔ اسما بیگم آیت کی طرف لپکی جو رو رہی تھی۔ پتہ نہیں امی، آیت جس کو بالکل سمجھ نہ آیا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، روتے بچوں کی طرح گلا مزید پھاڑ گئی۔ آیت جب سے اس دنیا میں آئی تھی اسما بیگم کو امی اور شبانہ کو ماما پکارتی تھی۔ کیا ہوا تھا؟
یہاں اب کی بار اسما بیگم نے فیصل شاہ کو مخاطب کیا، وہ جو غصے میں برہان کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں آیت سو رہی تھی کہ برہان نے کہا وہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ تب سب برہان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تبھی جہانگیر جلدی سے آیت کو بازو سے پکڑ کر دیکھتا ہے جہاں نشان پڑ چکا تھا۔ یہ تم نے کیا؟ وہ غصے سے برہان کو دیکھتا ہے۔ جہانگیر جو غصے سے برہان کو دیکھ رہا تھا، حمیدہ بیگم فوراً سے آگے ہوئی، برہان کے پاس گئی اور اس کے چہرے کو اوپر کرتے پیار سے پوچھا، برہان بتاؤ بھائی کو، ایسا کام آپ نے نہیں کیا؟ وہ جو اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اپنی نظروں کو نیچے کر کے سر کو ہاں میں ہلا دیتا ہے، جس کا سب کو مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ اسی نے کیا ہے یہ سب۔ تبھی جہانگیر جلدی سے آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر برہان کے سامنے بٹھاتا۔ برہان، تم نے ایسے کیوں کیا؟ جہانگیر نے چباتے لفظوں سے دریافت کرنا چاہا۔ برہان غصے سے آیت کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کھیلنا تھا اور یہ سو رہی تھی۔ میں نے پیار سے جگایا تھا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو تم نے اس طرح اس کو جگایا؟ ہم؟ اس سے پہلے برہان اپنی بات ختم کرتا، جہانگیر درمیان میں ہی بول پڑا۔ حمیدہ بیگم ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ برہان نے ایسے کیا ہی کیوں۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ برہان ایک نمبر کا ضدی ہے اور اپنی بات کا بھی پکا، پر آج تک اس نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ چاہے کتنا ہی دل کیوں نہ کرے کھیلنے کو، وہ کبھی بھی مہین کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں گیا اور نہ ہی کبھی اس کو سوتے سے کھیلنے کے لیے اٹھایا۔ تو پھر اب کیسے اس نے کھیلنے کے لیے آیت کو تکلیف دی؟ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ ضرور کوئی اور بات تھی۔ برہان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے آیت پر کہ اس کی وجہ سے اس کو اپنے بھائی سے ڈانٹ پڑی، جبکہ اس کو تو اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ تو اس لیے اس کو جگا رہا تھا کہ جب وہ روم میں داخل ہوا تو فیصل ماموں کو آیت کے اتنا قریب جاتا دیکھ چکا تھا اور وہ کچھ سمجھ تو نہیں پایا تھا، پھر بھی جانے سے پہلے وہ آیت کو اپنے ساتھ ماموں کے روم سے باہر لانا چاہتا تھا، کیونکہ لندن میں سکول سے ہی بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ کسی کو اپنے پاس نہ آنے دو، تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ ان کے لیے ٹھیک انسان کون ہے جس پر وہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ سکول میں بھی برہان مہین کے ساتھ ہی رہتا تھا، چاہے اس کی اس سے بنتی نہیں تھی، پر پھر بھی وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے وغیرہ، اس لیے یہ سب کیا۔ پر اس کو جہانگیر پر سب سے زیادہ غصہ آیت پر تھا کہ وہ ماموں کے روم میں کیوں سوئی۔ وہ نہ وہاں سوتی اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ ایسا کرتا اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ ماہین آیت کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، اس کے ساتھ خوب کھیلتی ہے۔ تبھی ماہین کی کسی لندن سے کزن کی کال آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماما کے پاس چلی جاتی ہے۔ آیت اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر اپنی گھڑی پر پڑتی ہے جو توڑ دی گئی تھی۔ ماہین نے میری گھڑی توڑ دی؟ آیت خان کی دی چیز کو اس طرح؟ وہ رونے لگ جاتی ہے اور فوراً ماہین کے کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہے کہ سیڑھیوں پر وہ زوردار برہان سے ٹکراتی ہے اور برہان جس کے ہاتھ میں اپنی گھڑی تھی وہ نیچے گر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، جو اس کی ماما نے اس کو اس کے 10 سال کے ہونے پر گفٹ کی تھی، اور غصے میں وہ آیت کو تھپڑ مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے آیت اور رونے لگ جاتی ہے۔ تب یہ اتفاق سے جہانگیر دیکھ لیتا ہے اور آتے ہی برہان کو زوردار تھپڑ سے نوازتا ہے، جس سے برہان وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر روتی آیت ایک دم خوش ہو جاتی ہے۔ برہان غصے میں ہوتا ہے جب اس کے سامنے آیت کا چہرہ آتا ہے، جب وہ خوش ہو رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور یہ یاد آتے ہی کمرے سے باہر آتا ہے اور مہین سے آیت کا پوچھتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ آیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران نے اس کو تھپڑ مارا تھا، بلکہ اس کو تو اس بات پر رو رہی تھی
کہ ماہین نے اس کے دیے ہوئے گفٹ کا نہ ہی خیال کیا بلکہ اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ تمہیں احساس ہوا کہ تم نے میری گھڑی توڑ دی؟ میں اس چیز کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آیت جو رو رہی ہوتی ہے فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کرتے مقابل کے سامنے ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی گاڑی نہیں توڑی، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے خود توڑ دی۔ برہان جو اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا۔ تم کو پتا ہے وہ کتنے ڈالر کی تھی؟ ارے تم کو کیا پتا کہ برانڈ چیز کیا ہوتا ہے؟ تم نے تو اپنی زندگی میں ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آیت جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ تنگ آ کر اس کو دھکا دیتے دور کرتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ماہین نے بھی تو میری گھڑی توڑ دی۔ میں نے کون سا اس کو کچھ کہا جو آپ مجھے یوں مار رہے ہیں، اور ڈانٹ بھی۔ برہان کو تو اس کے اس طرح خود کو دھکا دینے پر غصہ تیش کی طرح آتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جبکہ گھڑی والی بات سن لال ہوتا مذاق اٹھانے کے لیے ہنسا۔ تمہاری یہ گھڑی ماہین نے نہیں، میں نے توڑی ہے، برہان اپنی ناک کو چڑھا کر بولا۔ آیت برہان کی بات پر مزید رونے لگ جاتی ہے۔ کیوں کیوں توڑی آپ نے؟ وہ سوں سوں کرتی مشکل سے پوچھ گئی۔ اس لیے کہ تم نے میری برہان شاہ کی بات نہیں مانی۔ ابھی آیت کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بات کو کاٹ کر وہ بولا، عمران برہان شاہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، پر انکار، وہ بھی میری بات پر، کبھی بھی نہیں۔ برہان غصے میں اس کو بولتا ہے جو اس کے ایسے اتنی زور سے بولنے پر ڈر جاتی ہے۔ آیت خان بھی وہی کرتی ہے جو اس کا دل کہتا ہے۔ آپ کو برا لگتا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ بھی بنا دیر کی اسے کے انداز میں زور سے چیختے بولی، اور وہ گفٹ آپ نے نہیں ماہین نے مجھے دیا تھا، میری مرضی، میں لیتی نہ لیتی، آپ کو اس سے کیا؟ اور مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ آپ گندے ہیں، آپ میرے بھائی نہیں۔ برہان جو کب سے اس کو دیکھ رہا تھا اس کی آخری بات پر غصے سے لال ہوتا ہے۔ ارے تم کیا مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ میں تم سے خود بات نہیں کروں گا۔ آپ آؤ گے بھی نا تو بھی میں بات نہیں کروں گی، ویسے بھی آپ ہی آؤ گے میرے پاس بات کرنے، اوکے؟ کیونکہ آیت خان کسی کے پاس نہیں، لوگ آیت سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ بھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم کو پتا ہے تم کیا بول رہی ہو؟ وہ بھی برہان شاہ کو۔ وہ طنزیہ مسکراتا ہے اس کی بات کاٹ درمیان سے ہنستے استغفار کیا۔ آیت جو بولنے لگی تھی وہ پھر سے بولا، ایک منٹ، جب عمران برہان شاہ بولتا ہے تو سب صرف اسی کی بات سنتے ہیں، تب تک جب تک میں اپنی بات پوری نہ کر لوں تو تم اب نہیں بولو گی۔ ہاں تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں وہ پورا اپنے کردار میں گھسا۔ تو آیت میں ایسا کیا ہے جو میں تمہارے پیچھے آؤں گا؟ برہان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استغفار کرتا ہے۔ نہ تو تم خوبصورت ہو، نہ ہی تمہاری کوئی کلاس ہے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی ایسی چیز جس کے لیے برہان شاہ تمہارے پاس آئے جو اس کی بات کو سن ہی نہیں رہی تھی، اس کی خوبصورتی والی بات پر غور سے عمران شاہ کو دیکھتی ہے۔ برہان جس کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا آیت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک دم نرم ہو جاتا ہے۔ تبھی آیت کی طرف دیکھے بغیر بولا، پھر کبھی بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کرنا، اوکے؟ اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آیت تو ابھی بھی اس کی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی پشت کو دیکھتے وہ خود سے جانے کیوں یہ کہہ گئی، ایک دن آئے گا جب آپ میرے پاس عمران بھائی ضرور آئیں گے، اور تب آیت آپ سے بات تو کیا آپ کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ آیت نے نہ جانے میں ہی یہ بات ایک دم ٹھیک کی تھی کہ ایک دن سچ میں ہی تو برہان شاہ اس کے پاس آئے گا۔ اس طرح آیت اور برہان میں پھر کوئی بات نہ ہوئی اور ماہین کے ساتھ ہی کھیلتی بھی ہے۔
اور ایک ساتھ ہی سوتی بھی تھی۔ برہان لوگوں کو پاکستان میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے اور اگلے ہفتے کو ہی یہ سب واپس جا رہے تھے، اسی لیے آیت ایک بار پھر 3 دن کے لیے اس کے شاہ ہاؤس آ جاتی ہے۔ آیت آتے ہی ماہین کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے۔ شام تک کو تھک جاتی ہے اور فوراً اپنی بڑی امی کے کمرے میں ان کے پاس جا کر سو جاتی ہے کہ اس کو ان کے ساتھ ہی سونا ہے۔ تبھی برہان کو حمیدہ بیگم نے برہان کو اسما کے روم سے اپنے نئے کپڑے لانے کے لیے بھیجا، تو وہ ان کے روم میں چلا آیا۔ جیسے ہی وہ برہان روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی آیت کو آرام سے سوتا دیکھ کر اس کی طرف گیا اور اس کو دیکھنا شروع ہوا اور مسکرا کر منہ ہی میں بڑبڑایا، پری ری پری۔ ایک دم اس کے قریب گئے اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتی ہے اور تبھی بھاگ کر اپنی ماما کو ان کے کپڑے دے کر واپس آیا اور آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی ماما کے کمرے میں لٹا گیا۔ حمیدہ بیگم برہان کے اس طرح آیت کو اپنی گود میں اٹھا لانے پر ساکت ہوئیں۔ جب تک آج تک برہان نے کبھی کسی کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، تو آیت کو کیسے؟ فوراً برہان کے پاس گئی۔ ارے برہان، یہ کیا؟ آپ آیت کو اس طرح میرے روم میں کیوں لے آئے؟ یہ تو اپنی بڑی ماما کے پاس سو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو پیار سے پوچھتی ہے۔ تبھی اچانک برہان بولا، وہ ماما وہاں بڑی امی نہیں تھی، تو اس لیے میں آیت کو آپ کے روم میں لے آیا کہ اس کو ڈر نہ لگے۔ فوراً اپنی نظروں کو جھکا بھی گیا تھا۔ وہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو کب سے کسی کا احساس ہونے لگا۔ تبھی وہ برہان کے چہرے کو اوپر کرتے اپنے سامنے کر گئی۔ برہان، اگر کوئی بات ہے تو آپ ماما کو بول دو۔ نہیں ماما، کوئی بات نہیں۔ برہان جلدی سے اپنی نیلی آنکھیں واپس سے جھکا گیا۔ حمیدہ بیگم برہان کے چہرے کو اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح بات کرنے سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ فوراً اس کو اپنے سامنے واپس سے کیا۔ کیا بات ہے برہان؟ کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہو؟ آپ اپنی ماما کو نہیں بتاؤ گے؟ ماما کچھ نہیں۔ ابھی برہان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حمیدہ بولی، برہان، آپ نے اس دن آیت کو چٹکی بھی کاٹی تھی، کیوں بیٹا؟ اس دن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماما، وہ برہان جو ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ آیت کو کیوں لے کر آیا اپنی گود میں۔ برہان، اگر وہ کوئی بات ہے تو کھاؤ اپنی ماما کے سر کی قسم۔ تبھی حمیدہ بیگم نے کہا۔ برہان فوراً اپنی ماما کی طرف مڑا، بولا ٹھیک ہے، پر آپ مجھے ڈانٹے گی تو نہیں؟ اوکے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ مسکرائی تو برہان نے اس دن کی ساری بات جو وہ روم میں داخل ہوا، فیصل شاہ کا آیت کے اتنے قریب والی بات بھی بتا دی، جبکہ حمیدہ بیگم برہان کی بات سن کر شوق ہو جاتی ہیں۔ فیصل بھائی، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تبھی برہان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، برہان، جو آپ نے بات مجھ کو بتائی ہے وہ پھر کبھی کسی کو مت بتانا، اوکے؟ اوکے ماما، وہ فوراً سے بولا۔ برہان وہ جو روم میں جانے لگا تھا، تبھی ایک بار پھر سے بولی، جی ماما۔ برہان، آپ کو غلط لگا تھا، وہ آپ کے ماموں نا آیت کو پیار کر رہے تھے۔ ٹھیک، اب آپ جاؤ۔ برہان اپنی ماما کی بات پر حیران ہو کر سوچتا ہے کہ میں نے کون سا یہ کہا کہ ماموں کچھ غلط کر رہے تھے؟ بس مجھے ان کا آیت کے قریب جانا اچھا نہیں لگا تو میں نے وہ سب کر دیا، پر ماموں کہیں سچ میں آیت کے ساتھ کچھ نہیں؟ برہان، تو وہ وہی تو تھا۔ وہ خود سے نفی بھی تیزی سے کر گیا۔ حمیدہ بیگم برہان کے جانے کے بعد آیت کو دیکھتی ہیں اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے گال پر پیار کر کے اس کو اپنے حصار میں بھیجتی ہیں۔ نہیں، آیت کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، اور شکر کرتی ہے کہ برہان وہاں اس دن چلا گیا اور آیت کو بچا لیا، اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس طرح حمیدہ بیگم اگلے ہی دن آیت کو واپس اس کے گھر بھیج دیتی ہیں اور کچھ دن بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔
تو اب بات ہو جائے اس کہانی میں کچھ ایسے کردار کی جو آپ کے لیے ایک پہیلی ہوں گی۔ ہوریا ہوریا جو ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، جس کو اپنی اس خوبصورتی سے حد سے زیادہ نفرت ہے، جو کسی سے چھپ رہی ہے۔ پر کس سے؟ ہوریا کو شاہوں سے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شاہ سے ملے۔ پر یہ قسمت جو یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے پر یہ ہوریا شاہوں سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ ارے یہ آپ سوچ، مجھے تو پتا ہے۔ سرحان شاہ جو ایک بہت ہی قابل اور پاکستان کے بڑے بزنس مین میں سے ایک ہے، جس نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم عمر میں ایک اونچائی کو چھو لیا۔ سرحان جو کسی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، وہ جو اس کی پری، اس کی کل کائنات ہے، اور وہ کون ہو سکتی ہے جس میں غرور تو حد سے زیادہ ہے۔ جب کوئی چیز پسند آ جائے تو جب تک وہ اس کے پاس نہ آئے تو وہ سکون سے نہیں رہتا۔ سرحان شاہ کو اپنے بزنس کو پوری دنیا میں اونچا کرنا تھا، جس میں سے وہ کسی کو بری طرح نیچے پھینکنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، وہ اپنی شہزادی کی خوشیوں کے لیے بھی جی رہا تھا۔ اور وہ کون ہے جس کو سرحان شاہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ زلیخا بیگم، جو ہیں تو بہت ہی پہنچی ہوئی چیز، پر وہ صرف شاہوں سے ہی ڈرتی ہیں اور کسی سے نہیں۔ اب آگے 2 سال بعد آیت 10 سال کی ہو گئی ہے اور مسٹر شاہ برہان 12 سال کے۔ سلمان شاہ اس بار اپنے بڑے بیٹے جہانگیر شاہ کی شادی کرنے آتے ہیں، کیونکہ جہانگیر شاہ سب سے بڑے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی نور کا نکاح بھی تھا۔ ارے آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ کہیں جہانگیر شاہ کی شادی اور اب نور کا نکاح بھی؟ سلمان شاہ اپنے دونوں بچوں کی شادی ایک ہی گھر میں کرنے لگتے ہیں۔ جہانگیر شاہ کی بیوی رخصتی کے بعد ان کے گھر آ جائے گی، جبکہ نور کا صرف نکاح ہوگا، کیونکہ وہ ابھی 20 سال کی تھی اور اوپر سے ابھی وہ پڑھ رہی تھی۔ جبکہ جہانگیر کے بعد نمبر تو احسن کا تھا، جبکہ نکاح نور کا کر دیا، کیونکہ جہانگیر کو اب آگے نہیں پڑھنا تھا اور اب اپنے بابا کے بزنس میں انڈرسٹینڈنگ تھا۔ تو بس پھر، جبکہ احسن بہت پڑھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، تبھی احسن نور سے 2 سال بڑا اور احسن سے جہانگیر شاہ 2 سال بڑا تھا، جبکہ عمران برہان شاہ نور سے 8 سال چھوٹے تھے۔ اس کی وجہ اب آپ اتنے سمجھدار تو ہیں۔ شبانہ بیگم جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اور ساتھ ہی آیت کو ڈانٹ رہی تھی، کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا۔ آیت، اس بار تو تم کو معاف کر رہی ہوں، پر اگلی بار اگر آپ کا رزلٹ ایسا ہوا تو کیا ماما؟ وہ اپنی ماں کی بات درمیان میں کاٹ کر بولی، تو آپ کا اسکول جانا بند اور میں آپ کو مدرسے میں ڈال دوں گی۔ وہ اس کو ڈرانا چاہتی تھی۔ کیا؟ وہ صدمے سے چیخی، ماما مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ پلیٹ کو دور دھکیلتے اٹھ کر وہاں سے بھاگی، جبکہ شبانہ بیگم اس کو آواز دیتی رہ جاتی ہیں۔ آیت بھاگ کر اپنے روم میں بند ہو جاتی ہے کہ جب پاپا آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی ماما نے کیا کہا، اور فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ مانا کہ میرے نمبر کم ہے پر میں پاس تو ہو گئی نا، یہ تو نہیں نا کہ ایان بھائی کی طرح فیل ہو گئی۔ پر نہیں، ڈانٹ تو بس آیت کو ہی پڑھنی ہے۔ آیت اونچی آواز میں بولی کہ باہر اس کی ماما کو پتہ چل جائے کہ وہ رو رہی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر شبانہ بیگم ہنس پڑتی ہے اور سوچ کر رہ جاتی ہے کہ اس لڑکی کا آگے کیا ہوگا، اور چلی جاتی ہیں۔ پتا تھا ان کو کہ اب وہ روم سے تبھی باہر آئے گی جب اکرم آ جائیں گے، اور جیسے ہی گھر کے اندر اکرم خان کی آواز پڑی، فوراً آیت روم سے باہر آتے اپنے پاپا کے گلے لگ کر جاتی ہیں اور بنا دیر کے سب کچھ ان کی گوش میں اتار دیتی ہے۔ اکرم خان جو کچھ پریشان تھے
اپنی پری جان کی آواز پر مسکرا کر اس کو پیار کرتے سب کچھ سن کر مسکرائے۔ جی پاپا کی جان، پاپا آج پھر آپ کی مسز نے مجھے ڈانٹ دیا، جبکہ اس بار ڈانٹ بھائی کو پڑنی چاہیے تھی کیونکہ وہ فیل ہو گئے۔ وہ رونے والے انداز میں بولی۔ اوکے آپ فکر نہیں کرو، میں ابھی آپ کی ماما کو ڈانٹتا ہوں۔ ان کی یہ ہمت آیت خان کو ڈانٹے۔ جبکہ یہ سن کر آیت کا غصہ آ جاتا ہے کہ پاپا ایسے کیسے ماما کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ پاپا آپ نے ماما کو نہیں، ایان بھائی کو ڈانٹنا ہے، وہ فیل ہوا ہے۔ وہ اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کرتے بولی۔ ہاں اچھا، لمبا کرتے اپنی ابھارنے والی مسکراہٹ چھپا گئے۔ پر میری جان، تو ماما نے ڈانٹنا تھا نا؟ اکرم جو اس کی باتوں کی وجہ سے اتنی پریشانی بھی بھول گئے تھے، مسکراتے اس کی موٹی کیوٹ گالوں پر پیار کرتے فوراً سے پوچھ گئے، ارے پاپا وہ تو میں ایسے ہی کر رہی تھی، ماما مجھے ڈانٹ نہیں سمجھا رہی تھی۔ آیت اپنے ہاتھوں کو اپنے ماتھے پر ایک ادا سے مارتی بولی۔ اچھا جی پاپا۔ اکرم اپنی بیٹی کی بات سن کر کھل کر ہنس پڑے اور اس کو اپنے گلے لگا کر اپنے اندر بھینچ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی اس بیٹی سے حد سے زیادہ پیار تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی حساس تھی، جو چھوٹی سی بات کو بھی اپنے دل پر لگا لیتی تھی، اور پھر چاہ کر بھی اس کے دل سے وہ بات نہیں جاتی تھی۔ اور تو اور اسکول میں بھی اس کی چند ہی دوست تھیں، سادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک بار چند لڑکیوں نے ایسے ہی اس کا مذاق اڑاتے کہہ دیا کہ تم ہماری طرح خوبصورت نہیں، تم کالی ہو، ہمیں تم سے دوستی نہیں کرنی۔ آیت کو پہلی بار تبھی محسوس ہوا کہ خوبصورتی ہی سب لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تب سے ہی وہ بہت حساس ہو گئی۔ اس نے خود سے سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا بند کر دیا۔ اسی وجہ سے اس نے اسکول جانے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور یہ بات شبانہ بیگم اور اکرم ہی جانتے تھے کہ کتنی مشکل سے اس کو واپس اسکول بھیجا تھا۔ اکرم کی اس کو زیادہ پیار کرنے کی ایک ہی وجہ یہ بھی تھی کہ آیت بہت زیادہ معصوم تھی، اور سب سے بڑی وجہ کہ آیت کو ہمیشہ ہی وہ چیز اچھی لگتی تھی جو کسی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنی اس بیٹی کو اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کبھی بھی کوئی آیت کو کچھ نہ کہہ دے، جس سے آیت کا بچپن وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ کیونکہ جب بھی آیت کو کچھ کہہ دیتا تو وہ نہ ہی کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کچھ بولتی تھی، بس پھر وہ اس انسان سے حد سے زیادہ دور چلی جاتی تھی۔ پھر اکرم چاہ کر بھی اس کی نفرت کو ختم نہیں کر پاتے تھے۔ اگر پیار کر لیا ہے تو اس کو سونے دیں، صبح کو یہ جلدی نہیں اٹھتی۔ شبانہ بیگم جو کب سے اپنے باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی، ان کے پاس آ کر بولی، جبکہ آیت اپنی ماما کی بات پر کھل کر مسکرائی تھی، جس سے اس کے گال کا ڈمپل خوب نمایاں ہوا تھا، جس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں اور آیت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی اکرم وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ شبانہ بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جانے سے روکتی ہے۔ اکرم جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ آج بیگم نے خود ان کا ہاتھ کیسے پکڑ لیا۔ اب بتائیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ ان کی بات سن کر وہ تھوڑا سا حیران ہوئے کہ مطلب وہ کیا پوچھ رہی ہیں۔ وہی بات بتائیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تبھی شبانہ بیگم ان کی حیرانگی دیکھتے دوبارہ بولتی ہے، جبکہ اکرم تو ان کی بات سن کر ہی ایک بار پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اب بتا بھی دیں، کہیں آپ کی جان یہاں پر ہی سے نہ آ جائے۔ وہ ان کو حیران ہوتے دیکھ کر مسکراتے بولی تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، اور تبھی اکرم نے اپنی لمبی سانس کو اندر کھینچا اور ان کو ساری بات بتائی، جس کو سن کے شبانہ بیگم پھر کچھ حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اب کیا ہوگا؟ وہ ان کو پریشان دیکھ کر مسکرا کر بولے، وہی جو خدا کو منظور ہوگا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، پر آپ کیا کریں گے اب؟ تو یہ بات ہے۔ وہ مسکرائے، جی بیگم اب وہی کروں گا جو کرنا چاہیے مجھے، میں سب سے بات کروں گا،
یہ سب ٹھیک نہیں ہے. میری تو یہی دعا ہے کہ وہ آپ کی بات مان جائیں. اور ہاں، آپ کو پتا ہے سلمان بھائی اور آپا آئی. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے اسما آپا سے بات ہوئی تھی. انہوں نے بتایا. اچھا، یہ تو اچھی بات ہے. جی آپ کل جلدی آ جائیے گا، ہم کل جائیں گے ملنے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے بیگم، جیسا آپ کہیں. اور کھانا لگانے گئی. سب اس وقت شاہ ہاؤس میں موجود تھے. جبکہ آیت بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ وہ آج مہین کو ملے گی، پر ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مہین اس سے نہ ملی تو، اگر ایان بھائی کی بات سچ ہوئی، اگر وہ مجھے بھول گئی تو بھائی میرا مذاق بنائیں گے. کہ تبھی مہین اندر آ کر اس کے گلے لگ جاتی تو آیت بھی خوش ہو کر اس کو زور سے اپنے گلے لگا لیتی ہے. تبھی مہین آیت کو روم میں لے جاتی ہے. برہان جو ابھی سو کر ہی اٹھا تھا فریش ہو کر اپنے روم سے باہر آ جاتا ہے کہ تبھی اس کی نظر مہین کے روم کی طرف جاتی ہے جہاں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو برہان وہاں سے چلا جاتا ہے. آج جو ٹی وی پر کچھ دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے، جس کے ہنسنے سے اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل پڑ جاتے ہیں. کمرے کا ڈور ایک دم کھلنے پر مڑتی ہے کہ وہاں وجود کو دیکھ کر ڈمپل غائب ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو جاتی ہے. جبکہ سامنے موجود 12 سال کے برہان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں. آیت کے اس طرح اس کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو جانے پر مہین واش روم میں تھی. جبکہ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ فوراً روم سے جانے لگتی ہے کہ برہان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تم کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ اپنے سے بڑے کو سلام بولتے ہیں؟ جبکہ وہ نازک سی کلی اس کی بات سے زیادہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بھائی میرا ہاتھ چھوڑے، وہ آنکھوں میں معصومیت لیے بولی. برہان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب آیت اس کو سلام کرے گی، اس کی بات پر غصے سے ہاتھ پر دباؤ دیتا ہے جس سے آیت کی آہ نکل جاتی ہے، جسے برہان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کو تو اس بات سے ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آیت نے اس بار بھی اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، جبکہ اس کو اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے تھی. تم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا بول رہا ہوں؟ اس بار بحران شاہ غصے سے لال ہو کر اپنے لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، جبکہ آیت کو تو اس کی بات پر غصہ ہی آ جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ کو بولنے والے، جبکہ آج تک کبھی بھی اس کے پاپا ماما نے ایسے نہیں بولا تھا. اور ایک دم ہی آیت اس کے ہاتھ کو جھٹکتے پیچھے ہوئی. آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بحران بولتا آیت فوراً بولی. اور ہاں بھائی، میں انہی لوگوں سے بات کرتی ہوں جو مجھ سے خوش ہو کر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بحران کچھ کہتا آیت فوراً روم سے بھاگ جاتی ہے اور آیت کی اس حرکت پر برہان کو غصہ آتا ہے. اس طرح جہانگیر کی شادی کی تاریخ ٹھیک 1 مہینے بعد طے ہوتی ہے اور جہانگیر کے ولیمے کے دن ہی نور کا اور ادیان کا نکاح طے ہوتا ہے. اس طرح شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہر روز بازار آنا جانا ہوتا ہے حمیدہ بیگم اور اسما بیگم کا، کیونکہ جہانگیر شاہ کی شادی کے ساتھ نور کا بھی نکاح تھا. جبکہ آیت اس دن کے بعد شاہ ہاؤس گئی ہی نہیں تھی کیونکہ اب اس کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہاں عمران برہان شاہ ہے جو اس سے لڑنے کے لیے ہی ہر وقت تیار رہتا تھا، جس کی وجہ آج بھی آیت سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر بات کیا ہے. عمران بھائی کے ساتھ خود کہا تھا کہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب بھی وہ اس طرح دن گزر رہتے گئے اور شادی میں صرف 11 دن رہ گئے تھے. تبھی جہانگیر کے تیل کی رسم کرنے کا سوچا گیا تو شبانہ بیگم آج سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، جبکہ آیت آج بھی نہیں جانا چاہتی تھی. جب شبانہ بیگم آیت کو ڈانٹ رہی تھی تبھی وہاں اکرم خان آ جاتے ہیں. ارے بیگم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میری شہزادی کو ڈانٹ رہی ہیں، کیوں؟ وہ آیت کو اپنے ساتھ لگاتے بولے، جبکہ آیت اپنے پاپا کو دیکھ کر اور رونے لگ جاتی ہے کہ تبھی شبانہ بولی، اکرم اپنی بیٹی کو بولے کہ جلدی سے تیار ہو جائے، ہم کو جانا بھی ہے. اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں. تبھی اکرم اپنی شہزادی کو چپ کرواتے ہیں.
اب آیت وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے آپ جانا نہیں چاہتی۔ ہم؟ آیت اپنے پاپا کی بات سن رہی تھی کہ روتے ہوئے بولی، پاپا وہ عمران بھائی، وہ ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس نے عمران کو سلام نہیں کہا وغیرہ۔ تبھی اکرم آیت کی پوری بات سن کر بولے، بس اس بات کے لیے آپ جانا نہیں چاہتی؟ آیت جو بولنے لگی تھی کہ اکرم فوراً بولے، بیٹا آپ نے غلط کیا، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا، وہ آپ سے بڑے بھی تو ہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کیا بیٹا۔ آیت جو ہمیشہ اپنے باپ کی بات بہت غور سے سنتی تھی بولی، پاپا وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا آیت، اگر وہ آپ کو اچھے نہیں لگے تو بیٹا آپ نے کون سا ان کے ساتھ شادی کرنی ہے؟ آیت جو اپنے منہ سے برے برے سے زاویے بنا رہی تھی فوراً اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے بولی، پاپا مجھے ان سے کوئی دوستی نہیں کرنی، اور یہ شادی کیا ہوتا ہے؟ شادی بیٹا، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر سوچنے والے انداز میں بولی، شادی بیٹا ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے ہوتی ہے، جس سے لڑکی کو اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے۔ ایک منٹ پاپا۔ آیت جس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا فوراً بولی، پاپا شوہر کیا ہوتا ہے؟ اکرم اس کی بات سن کر ہنس پڑے، بولے کچھ نہیں بیٹا، جب آپ کی شادی کریں گے نا تب آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ شادی؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، وہ بھی عمران بھائی سے۔ آیت جو اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے غصے میں بول رہی تھی، اکرم کی اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ ارے بیٹا میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ آپ کے لیے مذاق ہوگا پر یہ تو سچ ہوگا، پر دیکھنا یہ ہے کہ کیسے، جبکہ ان کی یہ باتیں کسی کی آنکھوں اور کانوں نے بہت غور سے سن لی تھی۔ سنا تم نے سلمان شاہ اپنے کانوں سے کیسے اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ عمران برہان شاہ سے شادی، وہ بھی اپنی آیت کی، جبکہ وہ اچھے سے جانتے کہ عمران برہان شاہ کی شادی طے ہے ماہین کے ساتھ۔ فیصل شاہ جو کب سے بول رہے تھے سانس لینے کے لیے رکا، جبکہ سلمان شاہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو دیکھا، وہ جو سن رہے تھے وہ سچ تھا۔ سلمان شاہ اور فیصل شاہ ایک ساتھ اس طرح اپنے کسی خاص دوست کے گھر آئے تھے کہ تبھی سلمان نے کہا، یہاں اب اگر آ ہی گئے ہیں تو شبانہ اور اکرم سے بھی ملاقات کر جاتے ہیں۔ جبکہ فیصل شاہ آنا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی وہ نہ تو نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے آ جاتے ہیں۔ تبھی وہ اندر سیٹنگ روم میں کھڑکی سے آیت اور اکرم کی بات سن لیتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوا سلمان بھائی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ سلمان جو ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کیا یہ سچ تھا، بولے کچھ نہیں، جبکہ فیصل شاہ کو تو موقع چاہیے تھا اکرم کے ساتھ بدلہ لینے کا۔ فوراً بولے، ابھی بھی وقت ہے سلمان، اکرم کو اور اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے دور کر دو، یہ نہ ہو کہ سچ میں ہی تمہارا بیٹا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ فیصل شاہ جو بھی آگے بولنے والے تھے وہ درمیان میں ہی کہتے آگے بڑھے، جبکہ فیصل شاہ سلمان شاہ کی بات پر دل میں خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں بولے، اب مزہ آئے گا جب سب کچھ ختم ہوگا۔ تو اب دیکھتا ہوں اکرم یہ جائیداد کیسے تقسیم ہونے سے روک سکتا ہے۔ اب یہ شاہوں خاندان اور خانوں میں بھی آگ لگے گی اور تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور بتائیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ فی امان اللہ۔